ہر کھانسی کا شربت تو ہوتا ہے، لیکن یہ وہ کھانسی کا شربت نہیں تھا جس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو فائدہ ہوا ہو۔ جس طرح کھانسی کی مختلف اقسام ہیں، اسی طرح ناظرین سیرپ کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سیرپ کوف رب سیرپ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، کس قسم کی کھانسی میں استعمال کروایا جاتا ہے، آیا کہ بچوں میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں یا نہیں، اور بڑوں میں کتنی ڈوز میں استعمال کروائے جاتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، کیا جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، ڈائیابیٹک پیشنٹ ہیں، کیا وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کن کن پیشنٹس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ تو جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ دوستو آپ کو میری ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سیرپ کوف رب 120 ml میں ہوتا ہے، بہت ہی زبردست سیرپ ہے۔ آئی وی لیف کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے، اور ناظرین یہ شوگر فری ہے، یعنی جو ڈائیابیٹک پیشنٹ ہیں وہ بھی اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بلغمی کھانسی کے لیے ہوتا ہے، یعنی چیسٹ کے اندر چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، بچوں میں ہو گیا ہے یا بڑوں میں ہو گیا ہے، جیسا کہ آج کل ویریئنٹ چل رہا ہے، نمونیا کا چل رہا ہے، تو یہ بچوں میں بھی ہے بڑوں میں بھی ہے۔ تو آپ نے بہت سارے سیرپ استعمال کر لیے ہیں لیکن اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا، تو اس کے لیے بہترین اور بہت ہی زبردست سیرپ ہے۔ جیسا کہ کف کے لیے مختلف اقسام کے سیرپ ہیں، جیسا کہ ڈرائی کف ہے اس کے لیے اور سیرپ ہوگا، ایکسپیکٹورنٹ ہے یعنی بلغمی کھانسی ہے اس کے لیے اور ہے، اگر کسی کو بریتھنگ پرابلم ہے اس کے لیے اور ہے۔ تو اسی طرح ڈیفرنٹ سٹیج کی جس طرح کی ڈیزیز ہے، جس طرح کی کھانسی ہے، تو اسی ٹائپ کا سیرپ جب تک ہم نہیں یوز کریں گے تو ناظرین آپ کو افاقہ نہیں ہوگا، طبیعت بہتر نہیں آئے گی، کھانسی نہیں رکے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کوف رب سیرپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین جن کو بلغمی کھانسی ہے یعنی چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ ہے، چھاتی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، جیسا کہ نمونیا کی شکایت ہو رہی ہے، تو اس قسم کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل بڑوں میں جو شوگر والے حضرات ہیں وہ اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بڑوں میں اس کی ڈوزیج کی بات کریں تو 2 چمچ 3 مرتبہ ہوتی ہے ڈوز۔ اگر بڑوں میں بات کی جائے اس سیرپ کی تو بچوں میں 1 چمچ صبح دوپہر شام، 1 سال سے جو پلس ہیں اس میں 1 چمچ آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین بچوں میں ڈراپ کی صورت میں بھی یہ مل جاتا ہے، ڈراپ فارم میں بھی ہوتا ہے، تو بچوں میں اس کے ڈراپ استعمال کروائے جا سکتے ہیں۔ اور ناظرین دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کو ہنی کے ساتھ ایڈ کر کے بچوں میں ہنی میں ایڈ کر کے اس کے ڈراپ استعمال کروائے جائیں تو بہت زیادہ زبردست ہے اور کمال کے رزلٹس ہیں۔ تو ناظرین آپ اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی سانس کو بحال کرتا ہے، جو سانس کے جو نالیاں ہوتی ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں کف کی وجہ سے، کیونکہ اندر انفیکشن بہت زیادہ ہے، ریشے کی وجہ سے تھک ہو چکی ہیں، تو اس صورت میں اس کو استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ کو جس کو بھی یہ مسئلہ ہے کھانسی کا تو وہ ایزیلی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہر فارمیسی پہ ایزیلی آپ کو مل جائے گا، پاکستان میں کسی بھی فارمیسی سے آپ لینا چاہیں ایزیلی اویلیبل ہے، اور اس کا استعمال کیجئے گا۔ بچوں میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا بڑوں میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں، اور اس کی ڈوزیج بھی بتا دی ہے۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، دوست احباب کا خیال رکھیے گا، اور ناظرین 5 وقت کی نماز قائم کیجئے گا۔ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور شفا دینے والی بھی اسی کی ذات ہے۔ تو ناظرین پہلے صدقہ ادا کیجئے گا اور نماز کا قائم کیجئے گا۔ امید ہے
کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔